آج چونکہ 25 دسمبر ہے، چند جلدی سے مطالب سن لیجئے گا اس سے پہلے کہ کرسمس سے متعلق 2-4 جملے پیش کروں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی ولادت 25 دسمبر کو ہے، اور یہ بہت بڑا اللہ نے اس مملکت پہ کرم کیا ہے کہ ایک اہل بیت کا ماننے والا اس ملک کا بانی ہے۔ اچھا، نام کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے، اللہ نے ناموں میں اثر رکھا ہے، اور کسی کے نام میں محمد بھی ہو، علی بھی ہو۔ پیدائشی طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح اسماعیلی تھے، شش امامی تھے، 6 اماموں کے ماننے والے تھے، لیکن جب 1913 کے آس پاس انہوں نے مذہب جعفری کو قبول کیا اور شیعہ اثنا عشری ہو گئے، 12 اماموں کے ماننے والے شیعہ بنے۔ جس زمانے میں ماس کنورژن ہوا ہے، جب زیادہ تر ہمارے جو خواجہ برادران ہیں یہ اس زمانے میں زیادہ تر، اس سے پہلے بھی شیعہ تھے لیکن اس زمانے میں کثیر تعداد میں لوگ شیعہ اثنا عشری ہوئے، 12 اماموں کے ماننے والے شیعہ بنے۔ اسی زمانے میں 1913 کے آس پاس قائد اعظم نے بھی لائف ممبرشپ لی شیعہ امام بارگاہ کی، بمبئی میں اور پھر کراچی میں، اور اعلان کیا کہ میں آج سے شیعہ اثنا عشری ہوں، 12 اماموں کا ماننے والا۔ اور بہرحال نشر پاک میں پڑھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمام تر ادارے مجھے سن رہے ہیں، خاص طور سے کہنے لگا کہ ایک زمانے میں اس پہ بات نہیں ہو سکتی تھی اور اس کا زیادہ تذکرہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب تو ماشاءاللہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تھے۔ چلیے گا میرے ساتھ؟ تو اب پاکستان میں 2 افراد کا کردار بڑا اہم ہے، ایک بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، اور دوسرے علامہ محمد اقبال۔ کہا جاتا ہے انہوں نے پاکستان کا تصور نظریہ پیش کیا تھا اور پاکستان کو بنایا قائد اعظم محمد علی جناح نے تھا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ دونوں پیدائشی طور پہ شیعہ نہیں تھے لیکن بعد میں ہو گئے تھے۔ پریشانوں کے سنیں گے تو میں نہیں پڑھوں گا۔ تو دونوں پیدائشی شیعہ نہیں تھے لیکن دونوں شیعہ ہو گئے تھے۔ اور میں لاہور میں ایک مرتبہ مجلس پڑھ رہا تھا، علامہ حائری، سید علی حائری کا خاندان، ان کے پوتے موجود تھے مجلس میں، وہ بہت بزرگ تھے، زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو کہنے لگے میں مجلس کے بعد کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ نے نظم پیش کی ہے علامہ محمد اقبال کی، کہ میرے اجداد کے پاس، کیونکہ سید علی حائری کی ہی تقریروں سے مجالس سننے کے بعد، اس سے پہلے کی آپ شاعری دیکھ لیجئے جہاں پہ انہوں نے علماء کے خلاف بھی لکھا ہے، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، تو ملا کے خلاف لکھا ہے، علماء کے خلاف نہیں لکھا، اگر پہنچ رہے ہوں تو۔ علامہ اقبال نے بہرحال ملاؤں کے خلاف بہت کچھ لکھا، لیکن اس کے بعد پھر مذہبی شاعری بھی کی اور اہل بیت کی شان میں بہت کچھ لکھا۔ اور پھر جب بہت سے لوگ کہنے لگے یہ لگتا ہے کہ اس طرف چلے جائیں گے، تو انہوں نے اس میں جب پوچھا تھا بھی آپ شیعہ ہو تو نہیں گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، کہ علی کی افضلیت کے قائل تھے اور پھر تشیع۔ تو بہرحال انہوں نے کہا ہمارے اجداد کے پاس وصیت موجود ہے۔ علامہ سید علی حائری کے پاس علامہ اقبال آئے، اور آنے کے بعد ان کے پوتے نے کہا کہ انہوں نے وصیت کی کہ میں جو کچھ بھی تھا وصیت کر کے جا رہا ہوں، اگر انتقال ہو جائے تو جنازے کے آپ ذمہ دار ہیں، غسل و کفن کے آپ ذمہ دار ہیں، میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، 12 تک سب کو مانتا ہوں۔ تو آج نشر پاک میں اعلان ہو چکا ہے، اب اس کے بعد مجھے نہیں معلوم میں آئندہ آ سکوں گا نہیں آ سکوں گا۔ تو بہرحال پاکستان کا نظریہ پیش کرنے والے علامہ محمد اقبال، بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح، توجہ، دونوں پاکستان کی اہم ترین شخصیات، دونوں شیعہ تھے، تو کم از کم اس پاکستان میں شیعوں کا خون بہانے پہ پابندی ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، کی ساری قوم و ملت ممنون احسان ہے۔ ہم سب لوگ جتنے پاکستانی ہیں، چاہے پاکستان میں رہتے ہوں یا باہر رہتے ہوں، ہماری پہچان یہی پاکستان ہے، اور پاکستان بنانے والے اہل بیت کے ماننے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہم پہ بہت بڑا کرم و احسان کیا کہ اہل بیت کے ماننے والوں نے اس ملک کو بنایا۔ توجہ، ہاں اس کا بنانے والا تکلم شیعہ تھا، نکلے یہاں سے جو ہے دشمن شیعوں کا، ہے یہ پاکستان علی کے بابا کا، ہے یہ پاکستان علی کے بابا کا، وطن کا آسرا حیدر، محمد کی دعا